ہو ڈاچی والیا موڑ مہار وے سونی والے علی چل نال وے تیری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں وے میں تیر بنا بڑے چلیاں۔ وہ تمہاری سماعت کی قوت اور بصارت کا نور ہے، اور اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے، تو نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی جبکہ وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ تو آنکھوں کا بھید آنکھ کی بینائی ہے، کان کا بھید اس کی سنوائی ہے، آنکھ ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، دیکھنا ہی بھید ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، تم تو صرف دیکھ رہے ہو، دکھا کوئی اور رہا ہے، اور جو دکھا رہا ہے وہی دیکھ رہا ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، وہی وہ ہے، ہر جگہ وہی وہ ہے چھایا ہوا، اللہ ہو تو ہی تو۔ بصارت بصیرت سے ہے، یعنی باطنی نظر، اور باطن بھید ہے گہرا لطیف باریک۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب فقیر کو اس کی من پسند خوراک ملے تو اس کا خوشی سے کیا حال ہوگا؟ تو روح کی خوراک آئی ہے، آؤ مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ رب کریم کی جانب سے مٹھائی آئی ہے، وہ مٹھائی جو روح کو مست کر دے، کہ روح جب خوش ہوتی ہے تو مست ہوتی ہے، مست ہوتی ہے تو محو ہوتی ہے، من و سلوہ اترا ہے، پاک خوراک نازل ہوئی ہے کلام پاک میں سے، اس کلام میں سے جو کلام مکمل نازل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ، اور پھر وہی بانٹتے ہیں، وہی تقسیم کرتے ہیں اس روحانی پاک غذا کو فقیروں کے درمیان، اور پھر یہی علم، یہی روحانی غذا نور بن کر دلوں کو جگمگا دیتی ہے، آب حیات دیتی ہے۔ تو آ جاؤ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اس دسترخوان پہ آ جاؤ کہ میرے رب پاک کا حکم ہے کہ اور ہر حال میں اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیا کرو۔ تو آؤ اس نعمت میں شریک ہو جاؤ، اس محبت میں شریک ہو جاؤ، میرے محبوب کے جلوے دیکھو، اس کی آن دیکھو، اس کی شان دیکھو۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اسی نے تمہارے جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، اور چار پایوں کے جوڑے تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو کوئی شے اس کی مثل نہیں، اس جیسی نہیں۔ رب جس کا ایک ہی رنگ ہے، وہ رنگ ہر مخلوق میں موجود ہے، مگر ہر مخلوق اس ایک رنگ میں نہیں ہے، بلکہ رنگ رنگ میں ہے، مختلف اقسام، جسم، وجود، انسان، حیوان، جنات، فرشتے، زمین، آسمان، ستارے، سیارے، سمندر، ہوا، مٹی، پانی اور خلا، کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ ذرا آج خود پہ ایک غور کرو کہ انسان جیسا کہ خود ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا رب میرے جیسا ہی ہے، وہ میری طرح سوچتا ہے، وہ میرے جیسا ہی ہوگا، اس کے اختیارات، اس کی سوچ کی حدود اتنی ہوگی جتنا مجھے علم ہے، وہ میری ہی طرح کے ہاتھ پیر وجود رکھتا ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب میری ہی طرح ہوگا، وہ بھی تھک جاتا ہوگا، اس کی فیلنگز میری جیسی ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کا جلوہ، اللہ کی شان، اللہ کی محبت، اللہ کی توجہ اپنی ہر مخلوق میں اس طرح ہے کہ جس طرح ایک انسان یہ سوچتا ہے اور خود کو ہی دیکھتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، اور کیونکہ میں خود کو ہی جانتا ہوں، میرا خود سے ہی تعلق ہے، خود سے ہی تعارف ہے، تو میرے ہی جیسا میرا رب ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح ہر مخلوق جو جس طرح موجود ہے وہ سمجھتی ہے کہ میرا رب میرے جیسا ہی ہوگا، وہ میری ہی طرح سوچتا ہوگا، اس کی
ضروریات و اختیار وہی ہیں جو میرے ہیں۔ تو رب کریم نے فرما دیا کہ کوئی شے اس کی مثل نہیں، اے انسان، نہ تم اور نہ کوئی اور مخلوق، جنات، فرشتے، نباتات، حیوانات، جمادات، کوئی اس جیسا نہیں اور وہ کسی جیسا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو ہوں، کہ میں ہی ہوں، ہر جا میں ہی ہوں، مگر میں وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، سوچ میں نہیں دل میں آتا ہوں۔ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے اور خشکی اور دریا میں اسے سوار کیا، اور ہم نے انہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا کی۔ تو حضرت انسان اولاد آدم علیہ السلام کو رب کریم نے عظمت عطا فرمائی، اسے خشکی یعنی جسم یعنی باڈی اور دریا یعنی شعور یعنی ڈائمینشنز آف کانشیسنس پہ سوار کیا، اور اس بنا پہ اپنی بہت سی مخلوقات پہ فضیلت عطا کر دی۔ ہر مخلوق جتنا علم رکھتی ہے، جتنا فہم رکھتی ہے، جتنی معلومات رکھتی ہے، جتنا مشاہدہ رکھتی ہے، جتنی بھی اس کے شعور کی رینج ہے، وہ اسی کے مطابق سمجھتی ہے کہ میرا رب میرے جیسا ہی ہوگا، کیونکہ اسے اس جیسا جسم عنایت کیا گیا ہے جیسا وہ ہے، اور اسے اپنے ہی جسم کی اہمیت ہے کہ میں جو ہوں بس وہی ہوں جو اس دنیا و کائنات کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور مجھے بنانے والا میرے جیسا ہی ہے، تو کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ تو وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہاری جان سے تمہارا جوڑا بنایا، یعنی ایک تمہاری اصل خودی اور ایک خود ساختہ شناخت۔ خودی یعنی پہچان، تمہاری اصل خودی رب کے ساتھ ہے، رب کی پھونک سے ہے، اور خود ساختہ شناخت یہ تم ہو۔ میں ہوں کیسے؟ وہ ایسے کہ میں درویش مرزوق ہوں، میرا دنیا میں یہ نام ہے، میں اس نام میں موجود کو روح سمجھتی ہوں، جبکہ عالم بالا میں میں بننے سے پہلے صرف ایک پھونک ہوں جو اللہ کے نفس سے اس کی ذات سے نکلی، وہی میری اصل خودی ہے۔ اور چار پایوں کے جوڑے یعنی تمہارا حیوانی جسم کا جوڑا، حیاتیاتی شعاعی جسم یعنی مرد اور عورت، جس کے ذریعے تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، تمہاری نسلیں بڑھتی ہیں، انسان پھیل رہے ہیں، تو یہ تمہارے حیاتیاتی حیوانی جسم اور یہ تمہاری حقیقی خودی، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، کچھ بھی اس کے جیسا نہیں ہے۔ تمہارا جسم، تمہاری سوچ، تمہارا شعور، تمہاری خودی، کچھ بھی اس جیسا نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ کیا راز ہے کہ جب وہ ایسا ہے ہی نہیں جیسے تم، تو پھر وہ دیکھنے والا سننے والا ہے۔ انسان بھی تو دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، تو کیا مراد اس بات سے کہ کوئی چیز تمہاری اس کے مثل نہیں اور وہ دیکھنے والا سننے والا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ آنکھ ہے، آنکھ کو دیکھنے کی قوت دی گئی ہے، اس قوت سے دیکھنا اس کا ہے۔ کان ہے، کان کو سننے کی قوت دی گئی ہے، وہ جو سنائی دیتا ہے وہ اس کی سماعت سے ہے، وہ تمہاری سماعت کی قوت اور بصارت کا نور ہے، اور اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے، تو نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، جبکہ وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ تو آنکھوں کا بھید آنکھ کی بینائی ہے، کان کا بھید اس کی سنوائی ہے۔ آنکھ ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، دیکھنا ہی بھید ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، تم تو صرف دیکھ رہے ہو، دکھا کوئی اور رہا ہے، اور جو دکھا رہا ہے وہی دیکھ رہا ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، وہی وہ ہے، ہر جگہ وہی وہ ہے چھایا ہوا۔ اللہ ہو تو ہی تو۔ بصارت بصیرت سے ہے، یعنی باطنی نظر، اور باطن بھید ہے گہرا لطیف باریک۔ تو تمہاری اندر کی آنکھ، خیال کی آنکھ، باطن کی آنکھ، بھید کی آنکھ بھی اسے پا نہیں سکتی، یعنی تمہارا خیال تک اس کا تصور بنا نہیں سکتا، کیونکہ کوئی شکل دے نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس شکل میں ہے ہی نہیں جو شکل انسان کے تصور کی آنکھ یا ظاہر کی آنکھ دیکھ سکے، کیونکہ وہ جب دیکھے گی اپنے سے باہر دیکھے گی، تصور بنائے گی، تو خیالی شکل شعور سے باہر نظر آتی ہے، اور شعور کے اندر جو ہے وہ قوت ہے جو خیال کو شکل دیتی ہے، اور پھر خیال کو جب بھی شکل دی جائے گی وہ شعور سے باہر ہی دکھے گی، اپنی طرف پلٹے گی نہیں، اپنی طرف پلٹے گی تو وہی ہے جس سے دیکھ رہا ہے، وہ موجود ہوتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے۔
خوشی کیسے نظر آتی ہے؟ ایک عجیب سی انرجی ہمارے وجود کے گرد ہمیں گھیر لیتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر محسوس نہ ہو تو پھر خوشی نہ ہو۔ دکھ، تکلیف، غم کیسے نظر آتا ہے؟ دباؤ، ڈپریشن، الجھن، بے چینی خوف کی شکل میں محسوس ہو کر۔ سردی بہت ہے آج کل، کبھی کسی نے سردی کو دیکھا؟ نہیں، یہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے محسوس کی شدت ہی اس کی ظاہری شکل ہے، یعنی سردی کا اظہار برف کر رہی ہے یا ارد گرد کا ماحول کر رہا ہے۔ اللہ کی پسند اور ناپسند نظر آ رہی ہے مخلوق سے، مخلوق کے اعمال سے، تو رب محسوس ہوتا ہے رب والوں کے کردار سے، ان کی سیرت سے، ان کے اعمال سے جھلک آتی ہے کہ یہ رب والا ہے۔ خدا کو دنیا نے نہیں دیکھا، ہاں رسول خدا کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ خدا ہے، کیونکہ اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وہی ہے جو ان پر آتی ہے۔ تو میرے دیکھنے کے درمیان کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے تو میں دیکھ رہی ہوں، میرے سننے کے درمیان کوئی ہے جو سن رہا ہے تو میں سن رہی ہوں۔ مجھ تک آواز پہنچ رہی ہے، یعنی مجھ تک پہنچنے سے پہلے وہ کہیں اور سنی جا رہی ہے، اور جو سن رہا ہے وہ وہاں بھی موجود ہے اور یہاں بھی موجود ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو، جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے اور بے شک اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے کہ جب میرے تک کوئی منظر یا آواز پہنچتی ہے تو میں اسے اپنے سے باہر تلاش کرتی ہوں کہ آواز وہاں سے آئی کہ میرے اور آواز کے درمیان کوئی فاصلہ ہے، مگر اس فاصلے کے درمیان ہی وہ موجود ہے جو کہ موجود ہے، تو وہی موجود ہے جو میری سماعت کے اندر موجود سماعت ہے، وہ اندر ہے اور میں اسے اپنے سے باہر ڈھونڈتی ہوں، تو پھر میں اسے کیسے پاؤں گی جس کی صحیح ڈائریکشن کا ہی مجھے پتہ معلوم نہ ہو؟ تو نگاہیں اسے اس لیے نہیں پا سکتی کیونکہ نگاہیں اپنے سے باہر کچھ دیکھتی ہیں، جبکہ وہ تو نگاہ کے اندر موجود ہے۔ اسے پانے کے واسطے نگاہ کی رمز کا سمجھنا ہوگا، اس رمز میں داخل ہونا ہوگا، اور وہ رمز اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو جڑ جاؤ، رجوع کرو اس ذات مبارک کی طرف جو اللہ کے راستے پہ لے جا رہی ہے، جو مردہ دلوں کو زندگی عطا کر رہی ہے، کیونکہ دل مردہ ہو تو دھڑکتا نہیں تو دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اور زندہ دل اپنے رب کی آواز بھی سنتا ہے، اس کا دیدار بھی کرتا ہے، اس رمز کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔